عزرا 9واں باب۔ جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کینانیوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا، اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کانپتے تھے، اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑے ہوئے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا، اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے، اور کہا، اے میرے خدا، میں شرمندہ ہوں، اور تیری طرف اے میرے خدا اپنا منہ اٹھاتے مجھے لاج آتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے ہمارے سر سے بلند ہو گئے، اور ہماری خطا کاری آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اپنے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہم بڑے خطا کار رہے، اور اپنی بدکاری کے باعث ہم اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے کاہن اور ملکوں کے بادشاہ اور تلوار اور اسیری اور غارت اور شرمندگی کے حوالہ ہوئے ہیں، جیسا آج کے دن ہے۔ اب تھوڑے دنوں سے خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، تاکہ ہمارا کچھ بقیہ بچ نکلنے کو چھوٹے، اور اس کے مکان مقدس میں ہم کو ایک کونٹھی ملے، اور ہمارا خدا ہماری آنکھیں روشن کرے اور ہماری غلامی میں ہم کو کچھ تازگی بخشے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں، پر ہمارے خدا نے ہماری غلامی میں ہم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم کو تازگی بخشی اور اپنے خدا کے گھر کو بنانے اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کرنے، اور یہودا اور یروشلم میں ہم کو شہر پناہ دینے کو فارس کے بادشاہ کے سامنے ہم پر رحمت کی۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم اس کے بعد کیا کہیں، کیونکہ ہم نے تیرے ان حکموں کو ترک کر دیا ہے جو تو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت فرمائے، کہ وہ ملک جسے تم میراث میں لینے کو جاتے ہو، اور ملکوں کی قوموں کی نجاست اور نفرتی کاموں کے سبب سے ناپاک ملک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ناپاکی سے اس کو اس سرے سے اس سرے تک بھر دیا ہے۔ سو تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے نہ لینا، اور نہ کبھی ان کی سلامتی یا اقبال مندی چاہنا، تاکہ تم مضبوط بنو اور اس ملک کی اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اور اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کی میراث کے لیے اسے چھوڑ جاؤ۔ اور ہمارے برے کاموں اور بڑے گناہ کے باعث جو کچھ ہم پر گزرا، اس کے بعد اے ہمارے خدا،
درحال کہ تو نے ہمارے گناہوں کے اندازہ سے ہم کو کم سزا دی اور ہم میں سے ایسا بقیہ چھوڑا، کیا ہم پھر تیرے حکموں کو توڑیں اور ان قوموں سے ناطا جوڑیں جو ان نفرتی کاموں کو کرتی ہیں؟ کیا تو ہم سے ایسا غصہ نہ ہوگا کہ ہم کو نیست و نابود کر دے، یہاں تک کہ نہ کوئی بقیہ رہے اور نہ کوئی بچے؟ اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو صادق ہے، کیونکہ ہم ایک بقیہ ہیں جو بچ نکلا ہے، جیسا آج کے دن ہے۔ دیکھ، ہم اپنی خطاکاری میں تیرے حضور حاضر ہیں، کیونکہ اسی سبب سے کوئی تیرے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ عزرا 10واں باب۔ جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا، تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیا بن یحییل جو بنی ایلام میں سے تھا، عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق، جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے، اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے، اور انہوں نے قسم کھائی۔ تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہو حنان بن الیاسب کی کوٹھڑی میں گیا، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا۔ پھر انہوں نے یہودا اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو، اور وہ خود اسیری کی جماعت میں سے الگ کیا جائے۔ تب یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان 3 دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9واں تھا، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ اس معاملہ اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے، اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں۔ پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو، اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے۔ لیکن لوگ بہت ہیں، اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے، اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے، اور نہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملہ میں بڑا گناہ کیا ہے۔ اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں، اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں
وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں، جب تک کہ ہمارے خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے اور اس معاملہ کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ فقط یونتن بن اساہل اور یحازیہ بن تکوا اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے، اور مسالم اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی، پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا، اور عزرا کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے، اور وہ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے، اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور کاہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیاہ لی تھیں، یعنی بنی یشو میں سے یوصدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیا اور علیزر اور یارب اور جدلیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، اور گنہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا۔ اور بنی امیر میں سے ہنانی اور زبدیا، اور بنی حرام میں سے ماسیا اور ایلیا اور الایا اور سامیا اور یحییل اور عزیا، اور بنی فشہور میں سے الیونی اور ماسیا اور اسماعیل اور نتنیل اور یوزباد اور الاسا، اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمی اور کلایا جو کلاتیا بھی کہلاتا ہے، فتحایا اور یہودا اور علیزر، اور گانے والوں میں سے الیاسب، اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری، اور اسرائیل میں سے بنی پروس میں سے رمیا اور بزیا اور ملکیا اور میامین اور علیزر اور ملکیا اور بنایا، اور بنی ایلام میں سے میتنیا اور ذکریا اور یحییل اور عبدی اور یرموت اور الہیہ، اور بنی زوتو میں سے الیو اینی اور الیاسب اور متنایا اور یرموت اور زاباد اور عزیزہ، اور بنی ببی میں سے یہوحنان اور حنانیہ اور زبی اور اتلی، اور بنی بانی میں سے مسالم اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یرموت، اور بنی پخت مواب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیا اور متنایا اور بسلیل اور بنوی اور منسی، اور بنی حارم میں سے علیزر اور یاشیا اور ملکھایا اور سمیا اور شمون، بنیامین اور ملوک اور سمریا، اور بنی حشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور الفلت اور یرمی اور منسی اور سمی، اور بنی بانی میں سے مادی اور عمرام اور اویل، بنایا اور بدیا اور کلہا اور ونایا اور مرموت اور الیاسب اور متنایا اور متنی اور یسو اور بانی اور بنوی اور سمی اور سلمایا اور ناتن
اور ادایا، مکندبی ساسی ساری، عزریل اور سلمیہ سمرایا، سلوم امریا یوسف، بنی نبو میں سے یلیل، متھایا، زباد زبنیہ، یدو اور یوائل بنایا۔ یہ سب اجنبی عورتوں کو بیاہ لائے تھے، اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی۔